چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جنگ کے لیے نہ بھیجتے. بڑا مشہور قصہ ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کئی بار میں نے بتلایا ہے کہ ایک صحابی عورت آئی، ان کے گود میں دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، اور دربار رسالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. ان کے ذریعے سے وہ صحابی عورت دربار رسالت میں یہ درخواست کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے اس کو قبول کر لیجیے. ہمارے شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ہمارے بھائی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور گھر کے جو بڑے بیٹے تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ ایک چھوٹا بچہ بچا ہے، آپ اس کو بھی قبول کر لیجیے. پیارے آقا نے فرمایا کہ لے جاؤ اس بچے کی بھی پرورش کرو، ابھی تو یہ بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی جائے گا. ان خاتون نے کتنا پیارا جواب دیا کہ اے رسول اللہ، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ اس کو لے جائیں، اور جب آپ پر دشمن حملہ کرے تو ڈھال کی جگہ پر اس بچے کو آپ بنا لینا، اور یہ بچہ ہمارا دودھ پیتا شہید ہو جائے گا، تاکہ ہم آخرت کے دن جو ہے جب میدان محشر میں جب اللہ رب العزت بلائے گا تو ہمیں معصوم شہید کی ماں کہہ کر کے بلائے گا کہ بلاؤ شیر خوار شہید کی ماں کو بلاؤ، آج اس کو ہم اعزاز سے نوازتے ہیں. اچھا اگر رونا ہوتا اور بعد میں جو ہے تیجا اور 40واں کرنا ہوتا تو وہ عورتیں بیچاری کیوں لے کے جاتی؟ جن کے گھروں کے لوگ شہید ہو جایا کرتے تھے، جب ان کو خبر ملتی تھی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تو وہ لوگ خوشی مناتے تھے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر، ہمارا بھائی، ہمارا بھتیجا اللہ کے راستے میں کام آ گیا. ہم تو شہید کی ماں کہلائیں گے، ہم تو شہید کے بھائی کہلائیں گے، ہم تو شہید کے باپ کہلائیں گے. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے نوجوان ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، بتاؤ ان کے گھر والے بلکہ ان کے گاؤں والے کے لوگوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ صاحب ہم تو میجر سلمان کے گاؤں کے ہیں، ہم تو صاحب فلاں شہید کے گاؤں کے ہیں، وہاں پر سرکاری اعتبار سے بہت ساری سہولیات دی جاتی ہیں، انسان سینہ چوڑا کرتا ہے، خوشی مناتا ہے. اور جو شخص اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے شہید ہو جائے، بتاؤ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسلام کے اندر شہیدوں کی بے شمار فہرست ہے. سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی اللہ کے بندے نے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک شہید کو تو یاد کرتے ہیں، اور بقیہ اور جتنے شہید ہیں ان کو ہم بھلا دیتے ہیں. یہ گویا کہ شہیدوں کے ساتھ ناانصافی ہے. میں ایک بات اکثر مثال کے طور پر سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 4 بہویں ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب ہماری چھوٹی بہو بڑی اچھی ہے، ہمارا بڑا خیال رکھتی ہے، کھانے کا پینے کا تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، اور ہر جگہ انسان جو ہے وہ چھوٹی بہو کی تعریف کرے، ایک بہو کی تعریف کرے اور بقیہ 3 کی نہ کرے، تو بتاؤ ایمانداری سے کہ وہ جو اور 3 بہویں ہیں ان کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ ہم بھی اس گھر کا حصہ ہے، ہم بھی اس گھر کی تمام ضروریات میں حصہ لیتے ہیں، ہم بھی تو گھر کے تمام کام کرتے ہیں، آخر ہمارا کام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ تو ایمانداری سے بتاؤ کہ جو اور بڑے بڑے شہید ہیں، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی ہیں، ان کی بھی کوئی مظلومانہ شہادت ہوئی، کیا ان کو ہم یہ نہیں یاد کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے شہیدوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑی جو ہے گویا کہ جو ہے یہ لمبی قطار لگی ہوئی شہیدوں کی. ہم ان شہیدوں کو یاد نہیں کرتے، صرف ہم نے ایک شہید کو یاد رکھا. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک شہید کو صرف یاد رکھا اور ان کی تعلیمات کو یاد نہیں رکھا. ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا،
انہوں نے کیوں کلمہ شہادت نوش فرمایا؟ اس کو ہم نے بھلا دیا. یہ جو ماہ محرم آتا ہے، شہداء کے قصے کہانی بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے ان شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت آ گیا تو اول وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں. کیا بتاؤ کہ ہم ان کا ہر سال تیوہار مناتے ہیں، ان کی یادگار مناتے ہیں کہ ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ابھی تک داخل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور سچی بات یہ ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہ کیا تو کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنا ہوگا تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ہمیں ندامت اٹھانی پڑے گی. حضرت امام حسین نے پوچھ لیا کہ ہم نے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو، ننھے اصغر کو شہید کرا دیا، لیکن نماز اپنے وقت پر ادا کی تھی، تم نے 5 وقت کی نماز ادا کی، بتاؤ اس وقت ہمارے شرمندگی سے کیا حالت ہوگی؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا تیرے محترم. خیر، اس مہینے کی جو سب سے پہلی تاریخ ہوتی ہے یکم محرم الحرام، 1 محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آتی، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ سارے انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں. اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ حضرت عمر یا ابو جہل کے دو میں سے تجھے جس سے محبت ہو، اللہ ان کے ذریعے سے اللہ تو میرے دین کی حفاظت کا کام لے لیا. جن کے بارے میں فرمایا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے کہیں زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں. جن کے بارے میں فرمایا کہ جب جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے تھے، شیطان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ اس گلی سے گزر جائے. 5 لاکھ مربع میل کا ہوا حاکم، ان کی شہادت کو ہم نے بنا دیا. اتنے بڑے حاکم، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد اللہ کا ڈر، تقویٰ، طہارت ان کی زندگی میں اتنا زیادہ پیوست تھا. میں مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت میں اگر کوئی ایک جانور بھی مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں حضرت کہیں عمر سے پوچھنا ہو جائے کہ تمہاری حکومت میں یہ جانور کیسے مر گیا. ایک مرتبہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. بیان کرتے کرتے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عمر سے کوئی کام ایسا ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو تو تم لوگ کیا کرو گے؟ پیچھے سے ایک دیہاتی آدمی تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ عمر اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف تم نے ذرہ برابر بھی قدم اٹھایا پھر ہماری تلوار جو ہے ہمارے تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے گی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا. ارے ہماری طرح نہیں تھا. آج تو ہمارا چھوٹا سا کوئی حکمراں ہو، چھوٹا سا کوئی ذمہ دار ہو، اس کو بھی چاپلوس لوگ پسند ہے کہ صاحب ہمارے یہاں ملاتے رہو، ہم دن کو رات کہیں تم بھی کہو. اگر ہماری مرضی منشا کے خلاف تم نے کام کیا وہ تمہاری خیر نہیں. اور چاپلوس بھی اپنی دنیا بنانے کے چکر میں جو ہے صاحب ہاں غلط تو صحیح، صحیح تو غلط، سب کرنے میں جٹے ہوئے. اتنا چلنے لگا جب صحابی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول پر خطبہ پڑھ رہے ہیں. پیچھے سے ایک دیہاتی مسلمان نے کہا کہ امیر المومنین رک جائیے، ابھی خطبہ مت دیجیے، رک جائیے، میری یہ بات کا جواب دیجیے. بھائی کیا ہو گیا؟ کہا چلیے بتاؤ کہ آپ نے جو ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، چادر پہن رکھی ہے، یہ چادر تو سب کو ایک ایک ملی تھی، یہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا بھی اس جنگ میں شریک تھا. ایک چادر اس بیٹے کے حصے میں آئی تھی، لہٰذا بیٹے نے وہ چادر ہمیں دی تھی، اس لیے ہمارے پاس 2 چادریں ہوگی. اچھا اگر ایمانداری سے بتاؤ،
میں بیٹھ کر کے میں میرے رسول پر گفتگو کر رہا ہوں، اگر پیچھے سے کوئی ایک آدمی کہہ دے ذرا سی کوئی بات تو میں یقین کروں کہ مجھے برا لگے گا، لیکن اتنے بڑے صحابی نے کیا تھا کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، تقویٰ تھا کہ ٹھیک ہے دنیا کا معاملہ تو دنیا میں ختم ہو جائے، آخرت میں ہم پاک صاف ہو کر حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ کیسر مصر کا ایک جو ہے سفیر آیا، امبیسڈر آیا، خط لے کر کے آیا، چٹھی لے کر کے آیا، اور اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے دوسرے ممالک کی، ان کی بڑی شاہانہ زندگی، اور پوچھتا ہوا آیا کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے بھائی، بادشاہ کی کوٹھی کہاں ہے؟ حالانکہ وہ تو امیر المومنین تھے، لیکن غیروں کے ہاں بادشاہ کا ایک لقب ہوا کرتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بادشاہ کی کوئی کوٹھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہوتا، کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی ہے، چلے جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں پر مل جائیں۔ وہ سفیر وہ امبیسڈر مسجد نبوی میں گیا، وہاں دیکھا، پوچھا، لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے، اور جنت البقیع کے بغل میں ایک باغ ہے، چلے جاؤ ہو سکتا ہے وہاں پر مل جائیں۔ وہ سفیر وہ امبیسڈر وہاں پر گیا اور جا کر کے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک جو ہے اتنا بڑا پتھر کا ٹکڑا، اس کو سرحانے رکھ کے تکیہ بنا کے لیٹے آرام سے سو رہا ہے۔ اس سفیر کے دل میں اتنی حیرت آئی ہوئی، اتنا لذت آئی ہوا کہ ہاں ہمارے یہاں کے بادشاہ، ان کے اتنے بڑے بڑے عالیشان محل، محل کے اندر پھر کمرے، کمرے کے اندر پھر کمرے، پھر ان کے اندر سیکورٹی، زد پلس سیکورٹی، پتہ نہیں کون کون سی سیکورٹی، خادمائیں لگی ہوئی ہیں، پنکھے جھیلے جا رہے ہیں، پھر کچھ عیش و آرام کے سامان اس وقت موجود ہے، سب کے سب موجود ہے، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، وہ راتوں میں چونکتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا بادشاہ جنگل میں باغ میں ایسے لیٹا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پنکھا ہے، نہ اس کے پاس کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، اور یہ پتھر کو تکیہ بنائے میں لیٹا ہوا ہے۔ اس کے دل میں حیرت سے تاری ہوئی، پریشان ہو گیا وہ، یہی وجہ تھی کہ اور کہا کہ یہ ایسا بادشاہ جس کا نام سن کر کے لوگ جو ہے سرنڈر کر دیتے ہیں، جس کا نام سن کر کے لوگ جو ہے حکومتیں یوں ہی دے دیتے ہیں، ایسا جلیل القدر بادشاہ ہے۔ لیکن میرے محترم، اللہ کا ڈر، تقویٰ اتنا، میں ایک مثال اور دوں، اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کے، ان مقدس شہیدوں کے تو فیل اللہ ہم سب کے لیے مغفرت فرما دے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں ایک مرتبہ کشت فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ کی معمول تھا کہ وہ رات میں کشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کشت کرتے ہوئے مدینے سے باہر تشریف لے کے جنگل میں دیکھا کہ ایک ہے راوٹی لگی ہوئی ہے، چھپر لگا ہوا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہے، پاس گیا، سلام کیا، کہا بھائی کیسے اس وقت جنگل میں آپ اکیلے؟ کہا کہ ہاں بھائی میں فلاں جگہ دیہات کا رہنے والا ہوں اور مدینہ حاضر ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن رات ہو گئی، شہر نہیں گیا، باہر ہی میں نے قیام کر لیا۔ کہا کہ اندر جو ہے کوئی کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہماری بیوی ہمارے ساتھ میں ہے، اس کو جو ہے بال بچہ ہونے کا وقت ہے۔ کہا دوسری کوئی عورت ساتھ میں ہے کہ نہیں؟ کہا دوسری کوئی عورت پاس میں نہیں ہے۔ اور ایک آدھ باتیں کی تو پریشان آدمی ظاہر سی بات ہے کہ جھنڈا گیا، کہا جاؤ اپنا کام کرو، فالتو موٹا خراب کرو، اور ہم لوگ اسی دلجن میں جا کے سوال پہ سوال کر رہے ہو۔ گھر واپس تشریف لائے، اپنی اہلیہ ان سے فرمایا کہ جو ہے آپ آرام کر رہی ہیں اور مدینے کے بعد تو جنت میں بڑھ رہی ہے۔ امیر المومنین کیا ہو گیا؟ کہا کہ فلاں اللہ کی فلاں جنگل میں ایک اللہ کی بندی ہے، اس کو جو ہے ولادت کا وقت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں بالکل تیار ہوتا، ہاں آپ چلیے۔ کتنی بھی اس وقت جو ہے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر کے اپنے کندھوں پہ رکھا اور لے جا کر کے اس جو ہے دیہاتی کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کوئی اجازت ہو کہ ہماری بیوی آپ کی بیوی کے پاس چلی جائے، کچھ مدد کر دے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ۔ ان کی بیوی اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب ولادت سے فراغت ہو گئی، بیٹا ہو گیا، تو آپ کی اہلیہ نے آواز دی کہ امیر المومنین آپ اپنے ساتھی کو بیٹا ہونے کی بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ جب اس دیہاتی نے سنا کہ امیر المومنین یہی ہے تو وہ لرز گیا، کہاں گیا؟ کہا بھائی پریشان نہ ہو، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارا فریضہ ہے۔
اور کل کو جب تم صبح آنا تو تمہاری جو ہے جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کر دی جائے گا. ایمانداری سے بتاؤ کہ اتنا بڑا جو ہے برگزیدہ بندہ اللہ کا, اتنے بڑے مقام و مرتبے کا مالک, لیکن اللہ کا ڈر تقویٰ اتنا تھا کہ ہم جو ہے کہیں کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچ جائے, کہیں قیامت کے دن ہم سے پوچھ نہ ہو جائے. ایسے بڑے جلیل القدر صحابی کی شہادت کو ہم نے بھلا دیا, کہیں کوئی تذکرہ نہیں. تو میرے محترم, یہ شہادت جو ہے کوئی غم کی چیز نہیں ہے, شہادت تو خوشی کی چیز ہے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ انشاءاللہ اب کی محرم سے ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے؟ صرف ہم نے محرم کے 10 دن یا 2-3 دن خوب لوگوں کو پانی پلایا, خوب شربت پلایا, خوب کھانا کھلایا, اور جہاں محرم کے 10 دن گزر گئے پھر تو ہم لوگوں کے منہ کا نوالہ چھیننے والا کام کرنے لگے, پھر تو ہم لوگوں کی عزت کو تاردار کرنے والے بن گئے. ہم کہاں گئے, کیسے ہم حسینی, ہم کام سارے کے سارے کر رہے ہیں یزیدی لشکروں والا, اور اپنے آپ کو ہم سمجھ رہے ہیں صاحب ہم حسینی ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن شربت پلا دیا, کھیر کھلا دیا, بریانی کھلا دی, ساری چیزیں کھلا دی, لیکن جیسے ہی محرم کی 10 تاریخ ختم ہوئی اس کے بعد ہم اپنے کلمہ ماننے والے بھائی کے منہ سے نوالہ چھیننے کا کام کر رہے ہیں, اس کے کاروبار کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی عزت کو تاردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہم صرف 10 دن کے لیے حسینی بنے تھے؟ کیا ہم صرف 10 دن کے لیے مسلمان بنے تھے؟ نہیں میرے محترم, ہم تو 24 گھنٹے کے لیے مسلمان ہیں. جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تب تک کے لیے ہم مسلمان ہیں, اور ہر وقت مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب یہ کہ ہم ہر وقت اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں. ہم سے کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے. ہم صرف جو ہے تہواری مسلمان نہیں, ہم صرف سیزنی مسلمان نہیں ہیں. کہ انشاءاللہ ہم سارے شہیدوں کا ذکر کریں گے, سارے شہیدوں کی عظمت کریں گے, اور ہماری یہ ہمت نہیں ہے, ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی شہید کی عظمت کو گھٹائیں یا بڑھائیں. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شہیدوں کے سردار شہید اعظم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب دوسرے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقیناً بڑی مسلمانہ شہادت ہوئی, بڑا ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ناروا سلوک کیا گیا, ان کے گھر والوں کے ساتھ بڑا گیا, نازلہ سلوک کیا گیا, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پھوڑ کاٹے گئے, کلیجہ نکالا گیا اور ان کو چبایا گیا. ایسی مظلومانہ شہیدت جس کو جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے. میں نے پچھلے دنوں کی بات کہی تھی کہ ہم لوگ قربانی سنتے ہیں کہ صاحب جنازہ مست کلندر علی کا پہلا نمبر. نہیں میرے بھائی, علی کا 4تھا نمبر ہے. سب سے پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور 4تھا نمبر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم ایمانداری سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے, قرآن حدیث کی بات مانیں گے, کسی قرآن کی بات مانیں گے. طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سارے شہیدوں کی عظمت کو بیان کریں گے, ہم سارے شہیدوں کی ادب و احترام کریں گے, اور جو شہیدوں کا مقصد تھا, جو شہیدوں کا مشن تھا, اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور کم از کم ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب کی محرم سے جو ہے ہم نمازوں کی پابندی شروع کریں گے. جس طریقے سے محرم کے مہینے میں ہم لوگوں کے کھانے پینے کا دستور خیال رکھتے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ پورے سال پوری زندگی اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں گے, اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.